السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ الحمدللہ۔ جادو ہمارے لیے بڑا ہاٹ ٹاپک بھی ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں ہر مارننگ شو جو ہے وہ ہر تیسرا چوتھا مارننگ شو وہ جادو کے اوپر چل رہا ہوتا ہے، اور ایسے ایسے جو ہیں وہ کرامات اس میں دکھائے جا رہے ہوتے ہیں کہ آپ 1 گھنٹہ اگر اس کو بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ورد کرتے رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا، اتنا اسٹیمنا کسی کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال جادو شیاطین کا کام ہے، تو اسٹریٹ فارورڈ اسٹیٹمنٹ یاد رکھیے، جادو شیاطین کا کام ہے۔ شیاطین کی مدد کے بغیر جادو نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے جادو کو کفر سے تعبیر کیا ہے۔ ہمیں سورہ فلق میں سکھایا گیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِی الْعُقَدِ، ہمیں پناہ مانگنی ہے کس سے؟ گروہوں میں پڑھ کے پھونکنے والیوں سے۔ جادو ہی کی طرف اشارہ ہے، تو جادو سے پناہ مانگنے کا ہمیں قرآن میں سکھایا گیا ہے۔ جادو کرنا کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں جادو کے متعلق 2 ایکسٹریمز ملتی ہیں۔ ایک وہ کیٹیگری ہے جو ہر چیز کو جادو کہہ دیتی ہے۔ مثال کے طور پہ سیڑھیوں پہ پاؤں سلپ ہو گیا، ہائے کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا۔ مثال کے طور پہ پکوڑے جل گئے، ہائے کسی نے مجھ پہ جادو کر دیا۔ دودھ ابل گیا، ہائے کسی نے جادو کر دیا۔ ماسی نہیں آئی، ہائے کسی نے میری ماسی پہ جادو کر دیا۔ مسلمان کا کام کیا ہے؟ اپنے آس پاس کے خطرات سے باعلم ہونا، ان کو جاننا، اس کے بعد اپنی پروٹیکشن کر لینا۔ اور پھر کیا آپ کو بار بار کہا جا رہا ہے؟ توکل علی اللہ۔ بس وہ نظر آپ کو لگے گی جب اللہ چاہے گا، ورنہ کوئی آپ کو کیسے بھی دیکھتا رہے آپ کو نظر نہیں لگے گی۔ ایمان اللہ کے اوپر سب سے اہم چیز ہے، یہ اگر ہم نے کھو دیا تو یاد رکھیں پھر وہ اسکالرز ایک بات کہتے ہیں کہ جو انسان اس طرح سے ہر چیز کو نظر اور جادو سمجھتا ہے پھر وہ توہمات کا شکار ہو جاتا ہے، سپرسٹیشنز کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر واقعی ایک انسان سوچتا ہے کہ مجھے نظر لگ جائے گی، مجھے نظر لگ جائے گی، مجھے نظر لگ جائے گی، اور اس کو نظر لگ جاتی ہے۔ سو یہ نہیں کرنا۔ علم آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیرانوائڈ ہو جائیں۔ علم آنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ پروٹیکشن کریں۔ آپ کو پتہ چلے خدا نہ خواستہ کراچی میں سونامی آنے والا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے میں یہیں بیٹھ کے اللہ اکبر کی تسبیح کرتی ہوں۔ اگر آپ کو فورکاسٹ اتنی اسٹرانگ مل گئی ہے کہ لیٹ سے 4 گھنٹے کے بعد یا 5 گھنٹے کے بعد سونامی آئے گا، تو آپ پریکاشن لیں گی کہ نہیں لیں گی؟ اگر ڈیفینس میں رہتی ہیں تو شاید آپ نارتھ نازم آباد چلی جائیں، یا آپ ملیر چلی جائیں، یا آپ اور آگے کہیں چلی جائیں۔ آپ پریکاشن لیتے ہیں نا۔ تو انفارمیشن دینے کا، آگاہ کرنے کا، اویئرنیس دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب آپ کے اوپر خوف طاری ہو جائے اور آپ لیتھارجک ہو جائیں۔ خوف طاری نہیں کرنا، آپ کو اپنی پریکاشن کرنی ہے۔ تو جادو کے لیے بھی 2 ایکسٹریمز ہیں۔ ایک وہ کہ ہر چیز کو ہم جادو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ کہنا نہیں مان رہا تو کسی نے جادو کر دیا، بچی کی شادی نہیں ہو رہی تو کسی نے جادو کر دیا، بچے کو نوکری نہیں مل رہی تو کسی نے جادو کر دیا۔ یہ ایک ایکسٹریم ہے۔ اور ایک اور ایکسٹریم ہمارے معاشرے میں اس ایکسٹریم کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جادو نہیں ہے، جادو ہے ہی نہیں۔ اب یہ دونوں ایکسٹریمز غلط ہیں۔ نہ ہر چیز جادو ہے، نہ جادو بالکل ختم ہے۔ جادو ہے، جادو ہو سکتا ہے، شیاطین کی مدد سے پہلے بھی ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا، آپ سے پہلے بھی ہوتا تھا اور آج بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اپنا توکل اور ایمان مضبوط کرنے کا بتا دیا ہے، اور اللہ نے مجھے اور آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم اپنے لیے پروٹیکشن جو ہیں وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ ہمیں نقصان نہ پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو جادو کا معاملہ رکھا ہے، اچھا جادو اردو کا لفظ ہے یا عربی کا؟ یہ حال ہے ہمارا۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سحر کہتے ہیں، شاباش۔ جادو اردو میں کہتے ہیں، سحر ہے عربی کا لفظ۔ اچھا، سحر کہتے ہیں اس چیز کو جو کورڈ ہو، کوئی ایسا معاملہ جس کو آپ پہچان نہ پائیں۔ ان سمپل جادو کے لنگوسٹک میننگ یہ ہوں گے، کوئی ایسا معاملہ جس کو آپ فگر آؤٹ نہ کر سکیں، جس کو آپ پہچان نہ پائیں۔ اسی روٹ ورڈ سے، سین ہارا سے، جو بالکل آپ کا ارلی ڈان سے پہلے کا ٹائم ہوتا ہے، بالکل ڈارک ٹائم جو ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سحر، سین کی زبر کے ساتھ۔ اکثر لوگ اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں سین ہارا سے سحر، اور پھر کہتے ہیں سحر سحر۔ سحر نام نہیں ہے، نام کیا ہے؟ سحر۔ روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ سحر ہوتا ہے ڈارکنیس آف نائٹ،
وہ بالکل صبح کے ٹائم سے پہلے کا جو بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سحر، اور سین کی زیر کے ساتھ اسی سے لفظ بنا ہے سحر، یعنی ایک ایسا معاملہ جو کنسیلڈ ہے، چھپا ہوا ہے، جس کو آپ فگر آؤٹ نہیں کر پا رہے، اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جادو۔ آپ جو صبح اٹھ کر صبح میں آج کل کچھ کھاتی پیتی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ سحری تو اردو میں کہتے ہیں، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سحور، اسی روٹ ورڈ سے ہے سحور۔ سحور بھی اسی لیے کہتے ہیں سحور، ایسے وقت میں کھانا پینا جو بہت زیادہ ڈارک، پچ ڈارک ٹائم ہوتا ہے، یعنی اس کے بعد پھر پاپ اٹھتی ہے نا، اس کے بعد ارلی ڈان شروع ہوتا ہے، تو سحور بھی اسی لفظ سے بنا ہے، ہم اردو میں سحری کہتے ہیں۔ تو ڈارکنیس سحر، اور اگر آپ کے بچے کا نام آپ نے رکھا ہے نجم السحر تو آپ اس کو کیا کہیں گی؟ وہ اس ٹائم کا ستارہ ہے جس ٹائم پہ وہ سب سے زیادہ آپ کو روشن نظر آئے گا، صحیح؟ سحر جو ہے وہ جو آپ کو نظر نہیں آ رہا، ایسے موقع پر آپ کوئی کھانا، کوئی میل لیتی ہیں، اس کو سحور کہا جاتا ہے۔ تھیولوجیکلی سحر کس کو کہتے ہیں؟ مطلب عقیدے کے پوائنٹ آف ویو سے سحر کس کو کہتے ہیں؟ جادو کسے کہتے ہیں؟ جن کی مدد سے کوئی ایسا کام کرنا۔ جن مطلب جن لوگ نہیں، جن مطلب شیطان ہی کی کیٹیگری کا ایک مخلوق جن، اس کی مدد سے کوئی کام لینا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تھیولوجیکلی سحر اس کو کہتے ہیں، سپر نیچرلی کوئی کام کرنا۔ جادو کے متعلق کہانی کیا قرآن میں ملتی ہے؟ کہاں ملتی ہے؟ سب سے پرومیننٹ کہانی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو آتا ہے، سب سے پرومیننٹ کہانی جو جادو کی ملتی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ملتی ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا پیغام آ کر فرعون کے سامنے دیا تو فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اپنے سحر سے ہمیں ہمارے زمین سے نکال دو گے۔ اس کے بعد فرعون نے جو تھے وہ اناؤنسمنٹ کروائے تھے کہ سارے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ وہ موسیٰ کے جادو کا، موسیٰ کے سحر کا مقابلہ کر سکیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ ساری کہانی کیا ہوئی تھی کہ ان جادوگروں نے اپنی سٹکس پھینکی تھیں تو وہ لوگوں کو کیسی نظر آئی تھیں؟ لوگوں کو وہ ہلتی ہوئی، یخیلو کے الفاظ آتے ہیں، ایلوژنس تھے، لوگوں کو محسوس ہوا تھا، سچ مچ نہیں تھا، وہ ایلوژنس تھے تو محسوس ہوا تھا۔ اور اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ دکھایا تو کیا موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے تھے؟ قرآن میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کی سٹکس کے اس موومنٹ کی وجہ سے، وہ صرف باقی لوگوں کو نہیں، ان کی جو لاٹیاں تھیں وہ گھومتی ہوئی سانپ کی طرح نظر آئی تھیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ایلوژن محسوس ہوا تھا۔ جادو ایلوژنز ہوتے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی محسوس ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا تھا۔ تو مومن بھی جادو کی وجہ سے خوف محسوس کر سکتا ہے، یاد رکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام محسوس کر سکتے ہیں ان جیسا اسٹرانگ بندہ تو انسان بھی کر سکتا ہے۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں آپ کو جادو کا ذکر ملتا ہے، اور پھر کیا ہوا تھا، حقیقت کیا آئی تھی؟ اللہ کا جو معجزہ تھا، جو موسیٰ کا سٹیپ تھا، ان کا عصا تھا، وہ سچ مچ کا سانپ بنا تھا، وہ ایلوژن نہیں تھا، وہ معجزہ تھا، اور اس نے باقی سارے جو ان کے آرٹیفیشل سانپ جو ایلوژنز نظر آ رہے تھے ان کو نگل لیا تھا۔ ایک قصہ آپ کو یہ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جادو کی حقیقت کو کھول دیا کہ جادو کچھ نہیں تھا، ایلوژن تھا، اللہ چاہے تو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ ایک اور قصہ، ایک اور موقع قرآن میں جادو کے ریفرنس سے ملتا ہے، کون سا ہے؟ ہاں، لیکن وہ چھپے ہوئے الفاظ میں آپ کو ملتا ہے سورہ فلق اور سورہ ناس میں۔ قرآن میں ایک قصہ موجود ہے، شاباش، حضرت سلیمان کی کہانی میں جادو کا قصہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے خاص پاورز دی تھیں، اور حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی گئی تھی جو اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں دی گئی اور جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی جائے گی۔ حضرت سلیمان کو کنٹرول تھا نہ صرف ہوا پر، جانوروں پر، پرندوں پر، بلکہ جن اور شیاطین پر بھی۔ حضرت سلیمان کو خاص کنٹرول دیا گیا تھا، اور حضرت سلیمان کی آرمیز میں جہاں جانور اور پرندے تھے، جہاں ہوائیں تھیں، وہاں جن بھی تھے، حضرت سلیمان کی آرمیز کے اندر شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کا جب انتقال ہوا ہے، آپ کو وہ قصہ معلوم ہے نا، آپ نے سورہ سبا میں پڑھا ہے کہ وہ ایک شیشے کے بنے ہوئے کمرے میں کھڑے ہوئے تھے، اور جو ان کی ورکنگ فورس تھی، جنات، وہ کام کر رہے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ان جنات کو اس وقت پتہ چلا جب ان کا جو سٹاپ تھا، جو ان کا عصا تھا، اس کو دیمک جو تھی وہ چاٹ گئی تھی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب سلیمان کا انتقال ہوا تو شیاطین نے یہ بات پھیلا دی
کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بلیک میجک کرنے کی طاقت دی تھی. آپ نے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا سنی ہے نا جو قرآن میں آتی ہے، ربی حب لی ملکن لا ینبغی من بعدی احدی، مجھے ایسی حکومت اللہ دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملی ہو. تو شیاطین نے یہ بات پھیلائی کہ سلیمان علیہ السلام کو یہ جو جنوں کا اور شیاطین کا کنٹرول دیا گیا تھا یہ اصل میں بلیک میجک تھا. ابھی آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ جادو کس کے بغیر نہیں ہوتا؟ شیاطین کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہ جنوں کا کلیم تھا اور انہوں نے یہ بات جو تھی یہ پہنچا دی لوگوں تک اور یہ کہا کہ یہ اصل میں سلیمان کے سیکریٹس ہیں جو ہم تم کو بتا رہے ہیں کہ وہ کس طرح سے جنوں کو اور جانوروں کو اور پرندوں کو کنٹرول کیا کرتے تھے. اس لیے کہ ایکسٹراڈنری چیز تھی نا. آپ اور میں تو جانوروں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کسی اور انسان نے کبھی نہیں کیا، کسی نبی نے اور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی لیے گواہی قرآن میں دی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وما کفر سلیمان، سورہ بقرہ میں آتا ہے سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن جو شیطان تھے، جو شیطان جن تھے، انہوں نے کفر کیا تھا. اور اپنا ذہن کلیئر رکھیں. یہ میں کیوں یہاں بات مینشن کر رہی ہوں جادو کے حوالے سے؟ خاص طور پہ آج ماڈرن جوڈیزم میں اور ماڈرن کرسچینٹی میں سارے بلیک میجک کا جو اوریجن ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے اوپر رکھا جاتا ہے. یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو بات؟ کبھی آپ نے نیو ٹیسٹمنٹ پڑھا؟ آج ماڈرن یہودی جتنے بھی ہیں، ماڈرن کرسچینٹی یا ماڈرن جوڈیزم، اس میں بلیک میجک کا اوریجن سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، افیلیٹ کیا جاتا ہے. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کے پاس اتنے اسٹرانگ دلائل ہونے چاہیے، آپ کو اتنا قرآن تو کم سے کم آنا چاہیے. عربی نہیں بھی آتی، عربی آ جائے تو الحمدللہ، عربی نہیں بھی آتی تو بھی آپ کو اس کا مفہوم تو معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں، اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا. اور یہاں کفر کس کو کہا گیا ہے؟ تو کرنا کفر کی کیٹیگری ہے، اور اللہ نے یہاں پر سلیمان علیہ السلام کے لیے حجت دی ہے. تو اپنے ذہن کو ہمیشہ دین کو ڈیفینس کرنے کے لیے اکوپڈ رکھیں، اور جب دین پر ایسے حملے ہوں تو ایمان کے ساتھ پہاڑ کی طرح کھڑے ہو جائیں. اور یہ کب ہوگا؟ ہم سے تو کوئی ایک جو ہے وہ ایک جملہ ایسا بول دیتا ہے اور بہت دلیل والے انداز میں بول دیتا ہے اور بہت کرزمیٹک پرسنالٹی رکھنے والا بول دیتا ہے، ہماری تو زبان ہی بند ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں ہاں شاید، اچھا میں تو اس قابل ہی نہیں میں ڈیفینڈ کر سکوں، تو میں آئی بیٹر شٹ مائی ماؤتھ، مجھے بولنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں آپ چپ کریں؟ آپ کیوں نہ علم حاصل کریں؟ آپ کیوں نہ اسلام کا ڈیفینس کریں؟ جس وقت اسلام کو ڈیفینس کی ضرورت ہے، آج کون سا رسول آئے گا؟ اب کون سا نبی آئے گا؟ کون سا فرشتہ آئے گا جو اسلام کا ڈیفینس کرے گا؟ آپ کو اور مجھے کرنا ہے. یاد رکھیں رسالت کی چین کے اندر آپ کو اور مجھے ایڈ کر دیا گیا ہے. ایک ریلیشن شپ ہوتا تھا جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے وہی بھیجا کرتا تھا کہ کون ہوتا تھا؟ ایک ہوتا تھا فرشتہ اور ایک ہوتا تھا انسان رسول. فرشتہ رسول، انسان رسول. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو کوئی رسول نہیں آئے گا. اب یہ اللہ کے رسول کا پیغام، یہ کلام اللہ، اللہ کا کلام آگے کون پہنچائے گا؟ اس کی کون حفاظت کرے گا؟ ہم کہتے ہیں ہاں اللہ نے ذمہ داری لی ہے، اللہ ہی حفاظت کرے گا. اللہ تو حفاظت کرے گا، آپ اپنا حصہ نہیں ڈالیں گی، آپ اپنے طور پر ڈیفینس نہیں کریں گی، آپ خاموشی سے بیٹھی رہیں گی. کوئی آپ کے بچے کو آپ کے سامنے کھڑا ہو کر مارتا رہے مارتا رہے مارتا رہے، آپ کہیں ہاں کیا کروں، اب مار رہے تو بس میں بڑی صابر خاتون ہوں. آپ یہ کریں گی؟ آپ کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہوں اور سامنے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر کوئی آپ کے بچے پر ہاتھ اٹھائے گا آپ پوری طاقت کے ساتھ اپنے بچے کو بچانے کی کوشش کریں گے. ہم دین سے ایسی محبت کرتے ہیں، ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دین سے کتنی محبت ہے، کتنا ہمیں دین کا درد ہے، کتنا دین کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں اور ہم چپ کر کے اپنی شاپنگز میں اور اپنے گھروں میں اور اپنی ڈیکوریشنز میں اور اپنے کھانوں میں اور اپنی افطار پارٹیوں میں بزی ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ افطار کی میز پر کتنی ڈشز بنا کر آئی ہو. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا کہ تمہاری وارڈروب کے اندر کتنے ڈیزائنر کلوتھس ہیں. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ پوچھے گا کہ اپنے بچے کو کس بہترین یونیورسٹی میں پڑھایا تھا. نہیں، یہ سب چیزیں اللہ نے مجھ سے اور آپ سے نہیں پوچھنی. اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کرے گا کہ تمہارا دین کیا تھا، تمہارا لائف سٹائل کیا تھا، تمہارا دن اور رات کا اسکیجول کیا تھا، تمہارے دل کے اندر اللہ کی محبت کتنی تھی. وہ کون تھا جو تمہارے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا تھا؟ جانتے ہیں اس کو؟ کون تھا؟ کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے ہمیں پیغام پہنچایا. کتنا جانتے ہیں ہم ان کو؟
کتنا ہمارے لیے رول ماڈل ہے، کتنا ہمیں ان کی سنتیں یاد رہتی ہیں. ہاں بس ہمیں ایک سنت یاد رہتی ہے، کھڑے ہو کر پانی نہیں پینا، اور وہ بھی ہم کتنا عمل کرتے ہیں اس کے اوپر. سنتوں کی کتنی اہمیت ہے ہماری زندگی کے اندر. تو اسرائیلیات کے اندر یہ چیز آج بھی موجود ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے بلیک میجک کا اوریجن ہوا تھا، جو بالکل غلط ہے. اگر آپ اسرائیلیات پڑھیں، اسرائیلیات کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک تو وہ نالج ہے جو قرآن اور سنت میں ڈائریکٹ موجود ہے، صحیح، اس کا سورس قرآن اور سنت ہے. پھر آپ کو کچھ قرآن ہی کی آیات کو ایکسپلین کرنے کے لیے اسرائیلیات ملتی ہیں، یعنی جوز کی جو ہسٹری ہے اس میں بھی آپ کو چیزیں ملتی ہیں. اچھا، یہ بھی تو اہل کتاب ہی تھے نا، ان کے پاس بھی سب چیزیں جو تھیں وہ ڈسٹارٹیڈ تو نہیں تھیں، ان کے پاس بھی ہسٹری ہے. تو بعض